اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا محمد. محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں. تربیت اولاد کے حوالے سے پہلے تو یہ معذرت چاہوں گا کہ مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے ایک دو تین کلاسز مجھ سے مس ہو گئی. اب ہم واپس اس سیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور آج لیسن نمبر 207 تربیت اولاد. آج میں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے یوتھ کو ایک ضروری میسیج دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وقت کی قیمت کرنا سیکھیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی شے ہے تو وہ وقت ہے. گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا. دیکھتے دیکھتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، پھر ضعیف ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کسی بزرگ سے جا کے پوچھئے آپ کی عمر کیسے گئی، کیا بس ایسا لگ رہا ہے جیسے 2 دن اور گزر گیا سب کچھ. جوانی آتی بھی ہے، چلی بھی جاتی ہے. جانے سے پہلے اس جوانی کی قدر کریں، وقت کی قیمت جانیں. ایک جنگجو نوجوان ہوا کرتا تھا اور وہ بہت بہادر تھا. اس کو صرف 2 ہی کام تھے، یا تو عبادت میں وقت گزارتا یا پھر تلوار بازی کی مشق میں وقت گزارتا. پورے گاؤں والے اس پہ فخر کیا کرتے تھے، کیا جوان ہے، جوان ہو تو ایسا ہونا چاہیے. اور وہ جوان کچھ بننا چاہتا تھا، کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا، کچھ اپنا پوزیشن بنانا چاہتا تھا. لہٰذا وہ سارا وقت یا تو عبادت میں گزارتا یا پھر اپنے مقصد یعنی کامیابی کے لیے تلوار بازی کی مشق کرتا رہتا. ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک کسی نے باہر سے آہستہ سے آواز میں اس کے نام کو لیا. یہ باہر نکل کے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو عجیب و غریب شکل کا مالک ہے. اس نے کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں وہ ہوں جو تمہیں سب کچھ دکھا سکتا ہوں. کہا کیا دکھا سکتے ہیں آپ؟ جو میں چاہوں گا دکھاؤ گے؟ کہا بالکل دکھا سکتا ہوں. کہا میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے قیمتی تلوار کو دیکھو. اس شخص نے کچھ اشارہ کیا، ایک بادل اترا اور اس بادل میں اسے مناظر نظر آنے لگے. اس نے دیکھا کہ ایک سونے کی تلوار ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے. دیکھ کے نوجوان خوش ہو گیا کیونکہ اس کے شوق کی چیز ہے. اب اس نے کہا کہ میں سب سے بہادر جنگجو کو جنگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. پھر اس نے اشارہ کیا، بادلوں میں اسے مناظر نظر آنے لگے. اس نے دیکھا کہ ایک بہادر نوجوان بہت ہی زبردست طریقے سے حملہ آور ہے اور پورے لشکر پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ مجھے بھی ایسے بننا ہے. اب وہ آدمی کہنے لگا اچھا مجھے جانا ہے، واپس چلا. اس نے کہا کہ یہ بتائیے پھر کب آؤ گے؟ کہا پھر میں کل اسی وقت آؤں گا. اب یہ دوسرے دن اس کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ آیا. پھر اس نے کہا کہ میں بہترین اور خوبصورت وادیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے دکھانا شروع کیا، اس کا وقت اس میں گزرنے لگا. اب اس نے کہا کہ میں بہترین پہاڑوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ دکھانے لگا. اب یہ دیکھتے دیکھتے اپنا وقت برباد کرنے لگا. اب اسے یاد نہیں رہتا کہ اس کی عبادت کا وقت ہے، اس کی مشق کا وقت ہے، اس کی پریکٹس کا وقت ہے، اور یہ مناظروں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا. یہاں تک کہ اس نے گزارش کی بھئی آپ میرے گھر میں کیوں نہیں رہ جاتے؟ نے کہا ٹھیک ہے. وہ واپس بلا لیا اس کو، وہ آ گیا، گھر میں رہنے لگا. اب جب چاہتا اس سے کہتا وہ مناظر دکھانے لگا، یہاں تک کہ یہ غلط خواہشات کرنے لگا. اب میں دنیا کی خوبصورت اور حسین ترین لڑکیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی دکھانے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ کلاسز کو جانا چھوڑ دیا، مشق کرنا چھوڑ دیا، پریکٹس کرنا چھوڑ دیا، ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیا. اس کا جو خوبصورت بدن تھا دھیرے دھیرے پھولنے لگا، اور راتوں کو دیر سے سونے کی وجہ سے اور صبح کو دیر تک سوتے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم پھولنے لگا، بیمار رہنے لگا. اب وہ نہ پریکٹس کرتا، نہ عبادتیں کرتا، ہر وقت پڑا پڑا مناظر دیکھتا رہتا، اور جو اس کی خواہش ہوتی وہ بیان کرتا اور وہ آدمی اس کو دکھاتا. یہاں تک کہ ایک دن اس آدمی نے دیکھا یہ اب بہت سست ہو گیا ہے، بیمار رہنے لگا ہے. آدمی نے کہا کہ اب میرا مقصد ختم ہوا، میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیوں چلے جانا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں شیطان ہوں، میں انسان کی وقت کی بربادی جو ہے نا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی عبادت کرے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی
اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. اور میرا مقصد پورا ہو گیا. اب نہ تمہارے پاس وہ پریکٹس رہی، نہ وہ سٹیمنا رہا، نہ وہ جوانی رہی. اب تم بیمار پڑ گئے، اب تم مرنے والے ہو، میرا وقت ختم ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. تو عزیزان محترم، اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ نوجوان وہیں پہ جو ہے نا مر گیا. اب ہمارے گھروں میں بھی وہ شیطان موجود ہے، لیکن دوسرے ناموں کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیٹ کے نام سے موجود ہے، موبائل کے نام سے موجود ہے، کمپیوٹر کے نام سے موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ نہ دیکھو، کمپیوٹر کے پر بزی نہ ہو. اپنے وقت کی قیمت کو جانو اور وہ مقصد کو پورا کرو جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ کامیابی کے راستے میں جانے کے لیے اس کا صحیح استعمال کرو. غلط استعمال وقت کی بربادی بھی ہے، جوانی کی بربادی بھی ہے، مقصد کی بربادی بھی ہے. تو اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول کریں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، جس میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھاتے ہو، مجھے رسپانس ملتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ اچھی باتیں ہمارے نوجوان بچوں تک پہنچ جائیں، اور کچھ نہیں. لہٰذا آپ اس کو آگے بھی بڑھائیے. آپ سبسکرائب کیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر ہم ملاقات کرتے ہیں. وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما.